اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاست کے سلسلے میں گزر چکی تھی کہ نجاست کتنے ہیں۔ اب یہاں پہ بتائیں گے آج کے نجاست منتقل ہونے کی کیفیت، کیسے نجاست ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ سوال نمبر 95، کیا مذکورہ 10 عین نجاست کے علاوہ دنیا کی تمام اشیاء پاک ہیں؟ جو 10 نجاستیں عین نجاست کا ذکر ہوا تھا، کیا اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا میں جو پائی جاتی ہیں وہ پاک ہیں؟ جی ہاں، اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات کو پاک خلق فرمایا ہے، ما سوائے ان 10 اشیاء کے جن کا تذکرہ گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے، یعنی جو گزر چکا ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ سوال 96، کوئی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ کوئی پاک ہے وہ چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ جواب، جب کوئی پاک جسم کسی نجس سے متصل ہوتا ہے تو اس وقت تک اسے نجس نہیں کرتا ہے جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک میں سرایت کرنے والی رطوبت یعنی تری نہ ہو۔ بس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سرایت کرنے والی تری رکھتا ہو اور وہ تر حصہ ملے تو پاک جسم بھی نجس ہو جاتا ہے، لیکن اگر تری سرایت نہ کرے، جیسے یہ والی جو پاک کیسے ہوگا، جیسے کافر سے یا کوئی جو ہے کتا ٹکرا جائے، ٹھیک، اب وہ جو ہے ٹکرا جائے تو ایک چیز نجس ہونی چاہیے اور ایک چیز گیلی ہونی چاہیے، یا ہمارا بدن گیلا ہو یا اس کا جو ہے، تو اگر ایک ہے تو ایک دوسرے سے ٹکرایا تو نجس ہو جائے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر تری سرایت کرنے والی نہ ہو بلکہ فقط نمی ہو کہ جسم کے علاوہ جس کا اپنا وجود عام طور پر نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ جیسے کیا ہے، گٹر، جیسے گٹر کی نمی فرش اور دیوار میں آ جائے تو وہ فرش اور دیوار نجس نہیں ہوگا، یعنی جو گٹر کے رہتا ہے اس کی نمی صرف آ جاتی ہے، جیسے فرش پہ آ جاتی ہے یا جو ہے دیواروں پر، تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ سوال، کیا پاک جسم کے نجس ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ عین نجاست سرایت کرے یا اس نجاست کا اثر باقی رہے؟ مثلاً اگر کالے کپڑے کو پیشاب لگ کر سوکھ جائے اور اس کا رنگ یا بو نہ ہو تو وہ کپڑا نجس ہوگا۔ جواب، مذکورہ شرائط نجاست متصل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، لہٰذا فرض مسئلہ میں وہ کپڑا نجس ہی ہوگا، یعنی جو ہے اگر رطوبت اتنی ہو، تری اتنی ہو کہ سرایت کر جائے تبھی نجس ہوگا، بغیر سرایت کے نجس نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کہا کہ کپڑا سوکھ جائے، مثلاً پیشاب لگا، کپڑا سوکھ گیا، ٹھیک، اب وہ کپڑا ابھی فعلاً جو ہے اگر آپ کے یا ہمارے جسم میں لگ گیا تو وہ کیا ہے، پاک رہے گا، ہمارا جسم پاک رہے گا، وہ کپڑا نجس ہے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا جسم اگر کیا تھا، گیلا تھا، اور وہ کپڑا پیشاب کے لگنے کی وجہ سے گیلا ہوا لیکن پھر سوکھا ہو گیا، اب جب وہ کپڑا لگائیں گے ہمارے جسم پر تو اب ہماری تری ہمارے ہاتھ کی یا پیر کی وہ کیا ہے اس کپڑے میں لگے گی، اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا جسم نجس ہوگا، لیکن ذاتاً وہ کیا ہے، وہ کپڑا نجس ہے۔ لیکن اس کپڑے سے کہیے کہ اگر دوسری چیز نجس ہو جائے تو اس وقت تک نجس نہیں ہوگی جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک گیلی نہ ہو، کوئی ایک میں تری نہ باقی ہو۔ سوال نمبر 98، اگر کوئی ایسی مائع و سیال چیز ہو جس میں سرایت کرنے والی رطوبت نہ ہو، مثلاً پگھلا ہوا سونا یا چاندی، یا اسی حالت میں کوئی دوسری دھات، تو وہ نجس برتن میں گرم کرنے سے نجس ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے، یعنی پگھلا ہوا سونا ہے یا چاندی ہے وغیرہ تو وہ نجس برتن میں گرم کرنے سے نجس ہو جائے گا؟ سوال، جواب، وہ نجس نہیں ہوگا کیونکہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا مائع جس میں سرایت کرنے والی رطوبت ہو وہی نجس ہوگا، وہ مذکورہ بالا مثالوں میں سرایت کرنے والی رطوبت نہیں ہے۔ یعنی سونا تھا، اب اس کو گرم کر دیا جا رہا ہے، اگر ان میں سے ایک رطوبت دوسرے میں سرایت کر گئی ہے تبھی جو ہے نجس ہوگا، اگر سرایت نہیں کر رہی ہے تو نجس نہیں ہوگا۔
سوال نمبر 99، اگر مائع یعنی بہنے والی چیز اگر مائع کے ساتھ کوئی نجاست متصل ہو جائے تو آیا وہ پورے بہنے والی یعنی مائع کو نجس کر دیتا ہے؟ جو بہنے والی سیال چیزیں ہیں اس سے کوئی نجاست متصل ہو جائے تو کیا وہ بہنے والی چیزیں جتنی بھی ہیں سب کی سب نجس ہو جائیں گی؟ جواب، اگر وہ مائع نجاست پر نہ ڈالا جا رہا ہو تو کسی ایک بھی حصے کے نجاست سے ملنے سے وہ پورے کا پورا نجس ہو جائے گا، یعنی ڈالا نہ جا رہا ہو، جیسے نجاست گرا تو وہ پورا کا پورا حصہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مائع نجاست پر زور سے ڈالا جا رہا ہو تو وہ نجاست اس کا وہی حصہ نجس کرتی ہے جو نجاست سے متصل ہوتا ہے، یعنی اگر پانی ڈالا جا رہا ہے نجس چیز پہ تو جو حصہ نجاست سے ٹکرا رہی ہے جو متصل ہو رہی وہی نجس ہوگا، اس کے اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا اگر جگ سے پانی نجس کپڑے پر بہایا جائے تو وہی پانی نجس ہوگا جو نجاست سے براہ راست متصل ہو رہا ہے۔ پس جگ کے اندر والا پانی اور وہ پانی جو جگ سے گر رہا ہے نجاست والے مقام تک نہیں پہنچا وہ بھی پاک ہے۔ نیز اسی طرح فوارے کے پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی جائے تو نجاست سے متصل ہونے والا ہی پانی نجس ہوگا اور باقی پانی نجس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ مائع بہت گاڑھا ہو جیسے جاڑے کے موسم میں دیسی گھی تو اس کا وہی حصہ نجس ہوگا جو براہ راست نجاست سے متصل ہو، یعنی گھی جم گئی ہے اس پر نجاست کا قطرہ گرا ہے تو آپ جو ہے چمچ سے وہی حصہ نکال دیجئے اور باقی جو ہے کیا ہو جائے گا، پاک رہے گا، وہی حصہ نجس رہے گا۔ سوال نمبر 100، گاڑھے اور پتلے مائع سیال کا معیار کیا ہے؟ جواب، گاڑھا وہ مائع ہے جس سے اگر کچھ حصہ نکالا جائے تو اس وقت تک وہ جگہ خالی ہو جائے اگرچہ آہستہ آہستہ وہ بعد میں بھر بھی جائے، یعنی جیسے گاڑھا کا مطلب یہی ہے کہ نکالا جائے تو وہ جگہ خالی رہے کچھ دیر تک، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے تک وہ کیا رہتا ہے، گھی وہ نکالیے تو وہ حصہ خالی رہتا ہے، اگرچہ وہ بعد میں بھر جائے 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پگھل کے، تو گاڑھے سے معیار یہ ہے۔ اور پتلا مائع وہ ہے جس سے کچھ نکالنے کے وقت ہی وہ جگہ پر ہو جائے جہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پہلے کی مثال موسم سرما میں دیسی گھی اور دوسرے کی موسم گرما میں دیسی گھی کی، یعنی گرمی میں اگر گھی نکالا جائے تو فوراً جو ہے مل جاتا ہے آپس میں، اور سردی میں فوراً جو ہے نکالنے کے بعد فوراً وہ گھی اس جگہ کو پر نہیں کرتا ہے، یعنی 1 گھنٹے بعد 2-3 گھنٹے بعد۔ سوال نمبر 102، جامد چیزوں کو نجاست لگنے سے کیا وہ پورا نجس ہو جاتی ہے؟ جامد یعنی ٹھہرا ہوا، یعنی جمع ہوا جامد۔ جواب، نہیں، بلکہ وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے، لہٰذا اگر روٹی کے ایک حصے کو نجاست لگ جائے تو اس جگہ کے علاوہ باقی روٹی پاک ہے۔ سوال نمبر 101، اگر جامد چیز گیلی ہو تب بھی فقط وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے؟ سوال ہے، یعنی اگر جامد چیز گیلی ہو تب بھی فقط وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے؟ جواب، جی ہاں، تب بھی یہی حکم ہے۔ مثلا انسان کا بدن پورا گیلا ہو اور بازو پر نجاست لگ جائے تو باقی جسم پاک ہے، البتہ وہ نجس پانی جہاں جہاں لگے گا وہی جگہ نجس ہو جائے گی اور پورا بدن کیا رہے گا، پاک رہے گا۔ جہاں جہاں وہ نجاست لگے گی وہی حصہ، اگرچہ پورا بدن کیا ہے، گیلا ہے۔ سوال نمبر 104، اگر عین نجاست مثلا خون کسی چیز کو لگ جائے اور وہ چیز کسی دوسری چیز کو بحالت رطوبت لگے، یعنی دوسری چیز کو خون نہ لگے بلکہ خون سے نجس ہونے والی رطوبت لگے، تو کیا یہ چیز بھی نجس ہو جائے گی حالانکہ یہ عین نجاست سے متصل نہیں ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ نجس ہے تو سلسلہ انتقال نجاست کہاں تک جاتا ہے؟
جواب: جی ہاں، مذکورہ صورت میں وہ دوسری چیز نجس ہوگی، بلکہ اگر وہ تیسری چیز کو لگے تو تیسری چیز نجس ہے، البتہ اگر وہ تیسری چوتھی کو لگے تو وہ چوتھی چیز نجس نہیں ہوگی۔ مثلا کیا ہوا کہ خون ایک کپڑے پہ لگا، اب خون لگ گیا، اب اس کی رطوبت بچی ہے، پورا خون تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے، سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اب وہ کپڑا جو دوسرا والا ہے وہ تیسرے کپڑے کو لگا تو تیسرا کپڑا بھی اس کی رطوبت سے نجس ہو جائے گا۔ لیکن کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ انتقال نجاست کہاں تک رہے گا؟ کہہ رہے ہیں 3 کپڑے تک آئے گا، لیکن اس کی عینی نجاست لگ نہیں رہی، اس کی رطوبت لگ رہی۔ کہہ رہے جو تیسرا کپڑا نجس ہو گیا ہے، جب یہ چوتھے کپڑے میں اس کی رطوبت لگے گی تو چوتھا کپڑا پاک رہے گا، چوتھا کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 105: کیا نجاست ثابت ہونے کے لیے یقین ضروری ہے یا ظن یعنی گمان بھی کافی ہے؟ جواب: اگر یقین ہو یا معقول طریقے سے اطمینان قلب ہو یا 2 عادل گواہی دے کہ فلاں شے نجس ہے تو وہ نجس شمار ہوگی، بشرطے کہ گواہی سبب نجاست کے متعلق ہی ہو یا متعلقہ چیز کسی کے زیر تسلط ہو اور وہ تصدیق نجاست کرے تو کافی ہے۔ البتہ اگر ایک عادل گواہی دے یا کوئی بھروسہ مند شخص بتائے تو جب تک یہ موجب اطمینان نہ ہو اسے قبول کرنا مشکل ہے، اور اس صورت میں وہ چیز پاک ہی شمار ہوگی۔ یعنی ایک عادل گواہی دے یا بھروسے مند شخص، تو جب تک اطمینان نہ ہو جب تک وہ شے کیا رہے گی؟ پاک رہے گی۔ سوال نمبر 106: اگر نجس کافروں سے کوئی مائع جیسے تیل، گھی وغیرہ یا جامد جیسے روٹی وغیرہ لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یقین ہو کہ انہوں نے سرایت کرنے والی رطوبت کے ساتھ انہیں مس کیا ہے، جیسے گیلے ہاتھوں سے روٹی پکڑی ہو، تو وہ چیزیں نجس شمار ہوں گی، لیکن اگر علم نہ ہو بلکہ اس بات کا گمان یعنی ظن یا شک وغیرہ بھی ہو تو وہ پاک شمار ہوں گی۔ یعنی ان سے اگر لیا جائے روٹی وغیرہ تو اس بات کا اگر یقین ہے کہ رطوبت کے ساتھ انہوں نے روٹی کو پکڑا ہے، تری کے ساتھ، اور رطوبت سرایت کر گئی ہے تو روٹی لینا صحیح نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔